طلبہ آداب، میں رئیس احمد انصاری، اردو ریڈر ساکت کرس پی جی کالج دہلانور کی جانب سے ساکت آن لائن کے ذریعے چلائی گئی یہ مہم میں آپ سبھی طلبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، میں آج اپنا موضوع شروع کرنے سے قبل آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ ہمارے اس آن لائن کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والے ہمارے سبھی ویڈیوز آپ تک ہم بھیجتے رہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے جیسے کہ اسکرین پر آپ لوگ دکھ رہا ہے، حالی اور شدی کی تنقید نگاری، ان دو لوگوں کی تنقید نگاری کے حوالے سے مجھے کچھ آپ کے سامنے کچھ ضروری اور اہم باتیں کرنی ہیں، لیکن ان تنقید نگاروں کی تنقید نگاری کی جائزہ لینے سے قبل میری خواہش ہے کہ ان کا مختصر سا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حالی، آپ لوگ صرف حالی حالی کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کا پورا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا۔ شروع میں یہ خستہ تخلص اختیار کرتے تھے، لیکن بعد میں مرزا غالب کے مشورے سے انہوں نے اپنا تخلص کو تبدیل کر کے حالی کر لیا اور غالب کے مشورے سے ہی اردو شاعری کی شروعات کی۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب میں کئی اصناف میں اپنا فن کا کمال دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن مولانا الطاف حسین حالی کی جو اردو ادب میں شناخت قائم ہوئی، ایک پہچان بنی، وہ ہے ان کی تنقید نگاری۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت کے ایک شریف انصاری خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 عیسوی میں پانی پت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ وقت کم ہے، وقت کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی مکمل ادبی خدمات، ان کی مکمل حیات کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم ان کی تنقید نگاری کی جس سے شروعات ہوتی ہے، اور اگر یوں کہہ دیں تو بجانا ہوگا کہ اردو تنقید نگاری کی شروعات مقدمہ شعر و شاعری سے ہی ہوتی ہے، یا اردو تنقید نگاری کے بانی کہہ دیا جائے تو یہ بھی بجانا ہوگا کہ اردو ادب میں تنقید نگاری کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہی ہے۔ یہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری جب اردو ادب میں وجود میں آئی تو اس کی بہت مخالفت ہوئی، اور طرح طرح کے یہ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یعنی وقتاً فوقتاً اس پر اعتراضات ظاہر کیے جاتے رہے، لیکن مولانا الطاف حسین حالی کی صحبت پر کہاں ان باتوں کا اثر ہوا تھا۔ اردو ادب میں مولانا حالی کو اس لیے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے کیونکہ انہیں باقاعدہ اردو ادب کا پہلا تنقید نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے پہلی بار ہمارے ادب میں، بالخصوص اردو ادب میں، ہماری زبان میں تنقید کے باضابطہ اصول اور اس کے ضابطے قائم کیے، اور یہ اصول کے ضابطے ان کی مایہ ناز تصنیف جسے 1893 میں انہوں نے شائع کیا تھا، مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ میں نے بھی بات یہ آپ لوگ سامنے عرض کی تھی کہ جب مقدمہ شعر و شاعری، جو اسکرین پر آپ لوگ سامنے تھا مقدمہ شعر و شاعری، جب یہ شائع ہوئے تو اس کتاب کو تعریف کم ملی، اس کی برائیاں زیادہ ہوئیں، اس پر تنقید بہت طرح کی ہوئی۔ حالی کو
तरह तरह के इल्ज़ाम, हारी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उन्हें ख़याली और डफारी जैसे नाम से मौसूम किया गया। लेकिन उन तमाम मुनाफिकों को ये बात शायद मालूम नहीं थी कि एक रोज़ ऐसा भी आएगा कि उर्दू अदब का सबसे अहम कारनामा बनकर साबित होगा। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुखालफत करने वाले दफन हो गए और इसको फिर इस किताब को फिर हाथों हाथ ले लिया गया। किसी ने कुछ कहा और उन्होंने अपनी तनकीद की बुनियाद मुकदमे शरसारी की बुनियाद यानी इसका जो मुकदमा लिखा इब्न खल्दून के तर्ज पर लिखा। और हालांकि यहाँ जो मुबालगा से हाली को जो एतराज़ है होना, ये जो शैख्ता की सोहबत का असर है, यानी शैख्ता की वजह से उनके यहाँ मुबालगा आराई नज़र नहीं आती और उनके जो निचली शायरी है नज़र आती दिखाई देती है और सर सैयद की मेहरबानी मिन्नत है, सर सैयद की वजह से उनके यहाँ ये चीज़ नज़र आती है। मौलाना हुसैन अली का ख्याल है कि मकसदियत और इफादियत शायरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शायरी मकसदियत यानी उसका मकसद कोई नहीं होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तक शायरी हमारे लिए और हमारे मुआशरे के लिए, हमारे उर्दू अदब के लिए, उर्दू ज़बान के लिए वो किसी लायक नहीं है। वो सिर्फ वक्त गुजारे या टाइम पास करने का ज़रिया सिर्फ हो सकती है और इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं हो सकता। उनका कहना है कि शायरी के ज़रिए बड़े बड़े काम लिए गए हैं, लिए जाते रहे हैं, इसीलिए वो शायरी को मकसदियत और इफादियत के हामिल करार देते हैं। यहाँ तवाल वक्त नहीं है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था कि मुझे दो तकरीरों पर गुफ्तगू करना है। एक का नाम है हारी और दूसरे नाम है शिब्र नोमानी। तो बात मैं ये कहता हूँ मुकदमे शेर व शायरी के पहली चीज़ तो ये कभी कभी सवाल कर लिया जाता है कि मुकदमा शेर व शायरी को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हारी ने कितने हिस्से में तकसीम किया था, या फिर सवाल ये भी होता है कि मुकदमे शेर व शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि मुकदमा शेर व शायरी को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हारी ने या मुकदमा शेर व शायरी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हारी ने शायरी के क्या उसूल हैं, क्या तौर तरीके हैं, क्या उसके ज़ाब्ते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, उन चीज़ों को बयान फरमाया है। और इस किताब के दूसरे हिस्से में उन्होंने अमली तनकीद पेश की है। ये किताब उर्दू अदब के लिए एक इनकलाबी किताब कही जा सकती है। उन्होंने इस किताब में एक चीज़ पर और बहस की है जिसका ना लफ्ज़ और मानी, यानी इस पहले हिस्से में लफ्ज़ और मानी पर भी बहस किए हैं, यानी लफ्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि मानी की अहमियत ज़्यादा है। ये लेकिन ये बहस बहुत पुरानी है, ये पुराने ज़माने से बहस चली आ रही है। बहरहाल हारी ने इस किताब में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत फरमाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शायरी की मकसदियत के कायल हैं, इसलिए अपने बात को, पैगाम को अपने दिल के जज्बात को लफ्ज़ से ज़्यादा मानी उनके ज़्यादा नज़दीक है। ये लफ्ज़ एक जगह महदूद रह सकता है और मानी जो है बदलते रहेंगे, वो जो आसानी से दूर तक फैल सकता है। इसलिए उन्होंने लफ्ज़ पर मानी को तरजीह दी, यानी मानी को उन्हें ज़्यादा अहम करार दिया है, लफ्ज़ उससे कमतर है उनके नज़दीक। उन्होंने
شاعری کے لیے 3 چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے، اور 3 چیزیں اگر شاعر کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ ایک اچھا شاعر کہلانے کا مستحق نہیں ہے، یا وہ شاعر نہیں کہلا سکتا۔ اور اس شاعری کے لیے 3 چیزوں کو لازمی قرار دیا تھا۔ پہلی چیز ہے تخیل، دوسری چیز مطالعہ کرنا، تیسری چیز ہے تفسیر الفاظ۔ تخیل سے مراد مولانا تبصرہ حالی کا یہ ہے کہ جس طریقے سے محبوب آسمان پر اپنے چاند دیکھتا ہے تو اسے اپنے محبوب کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ یعنی شاعر کے اندر قوت تخیلہ، یعنی سوچنے کی طاقت اتنی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے کہ شاعر جس چیز پر اس کی نگاہ پڑے فوراً اس کے دل میں طرح طرح خیالات آنا شروع ہو جائیں اور اس خیالات میں ڈوب کر کے وہ شاعری شروع کر دے۔ اس لیے ایک شاعر کے لیے تخیلات کا ہونا، تخیل کا ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ دوسری چیز ہے مطالعہ کرنا، یعنی اسے دنیا کے بارے میں اسے مطالعہ ہونا ضروری ہے۔ اسے تاریخی واقعات، دنیاوی واقعات، سیاسی واقعات، تمام چیزوں پر اس کی نگاہیں ہونا لازمی ہے، کیونکہ شاعری میں جگہ جگہ تمام واقعات کا پیش کرنا، واقعات کا آنا بھی شاعری کی ایک اہم ترین جز میں شامل ہوتا ہے۔ تیسری چیز تفسیر الفاظ، یعنی ایک شاعر کے اندر الفاظ کی تحفظ، یعنی خود بہت زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کون سا الفاظ کس جگہ صحیح ہوگا، بہتر ہوگا، اور کون سا الفاظ کس جگہ جو ہے بہترین سیٹ ہوگا، اس کا سیٹنگ کا طریقہ اس شاعر کو معلوم ہونا چاہیے، اور الفاظ کے بارے میں اس کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، تاکہ اس کا شعر جو ہے شاعری کی دنیا میں، ادبی دنیا میں ایک وسیلے کا ذریعہ بن سکے۔ اس کے بعد انہوں نے جب شاعری کر دی، یعنی شاعری وجود میں آ گئی تو ان میں کیا کیا خوبی ہونی چاہیے، انہوں نے اس کے لیے 3 چیزیں بتایا ہے۔ نمبر 1 سادگی، نمبر 2 اصلیت، نمبر 3 جوش۔ یعنی شاعر جب شاعری کرے تو اس شعر میں 3 خوبیاں ہونا لازمی ہیں۔ ایک سادگی، شعر میں اس طرح کی کوئی پیچیدہ الفاظ یا کوئی مشکل الفاظ نہ ہو جس سے کہ قاری کو، سامعین کو پڑھنے اور سننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی شاعر اس طرح پیش کرے کہ وہ بالکل عام فہم، یعنی کہ عام الفاظ میں، یعنی کہ عام زبان میں ہو، تاکہ جب کوئی اس کو سنے تو اس کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری چیز انہوں نے شاعری کو بولتا اصلیت، یعنی جو شاعر شاعری کرے وہ اصلیت پر مبنی ہو، حقیقت نگاری پر مبنی ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے اس میں مبالغہ آ رہا ہے یا مبالغہ باتیں پیش کی گئی ہوں، کیونکہ اس سے ادبی دنیا میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے جوش۔ جوش سے مراد یعنی ایک شاعر نے جو شاعری کی، جو شعر تخلیق کیا، اس شعر کو جب سامعین یا قاری کی نظر میں پڑھے یا اس کو پڑھے، مطالعہ کرے، تو اس کے اندر ایک جذبات پیدا ہو، ایک جوش پیدا ہو، تاکہ یہ احساس ہو کہ اس کو شاعری سے کچھ پیغام ملا، اس کو کچھ شاعری سے کوئی فائدہ حاصل ہوا۔ یہ تھی ان کی نظریات، جیسے کہ میں نے کہا تھا بھی کہ انہوں نے اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں وہ جو ہے نظریاتی تنقید تھی۔ اب ان کی عملی تنقید کیا ہے؟ عملی تنقید ان کی یہ ہے کہ ان کو مثنوی بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں شاعر مثنوی اردو شاعری کو صنف سخن ہے، جس میں شاعر کو اپنی بات مکمل طور سے یعنی داستانوی انداز میں کہنے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا تبصرہ حالی کو مثنوی بہت زیادہ پسند ہے۔ غزل انہیں بالکل ناپسند ہے۔ غزل میں ان کو رضا خیالی نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر شعر اپنا الگ الگ معنی دیتا ہے، ہر شعر میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، کیونکہ اس میں انسان کے جذبات، انسان کے خواہشات یا انسان کے دل میں جو آرزو ہے اس پوری مکمل آرزو ہے، پوری بات شعر میں نہیں کہا جا سکتے۔
اس لیے انہیں غزل ناپسند ہے۔ قصیدہ بھی انہیں ناپسند ہے کیونکہ قصیدہ میں جھوٹ اور مبالغہ بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے، لبریز نظر آتا ہے، اسی وجہ سے انہیں قصیدہ بھی ناپسند ہے۔ مرثیہ کو انہوں نے پسند کیا، مرثیہ انہیں پسند ہے کیونکہ مرثیہ کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ اخلاق کی بہترین تعلیم مرثیہ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ شعر میں وہ وزن اور قافیہ کو ضروری نہیں سمجھتے، وزن اور قافیہ کو شعر گوئی کے لیے، شعر کے لیے ضروری قرار نہیں دیتے، اور ان کی اس کتاب کو اردو ادب میں بوتیکا کی حیثیت حاصل ہے۔ میں نے ابھی شروع میں بات کہی تھی کہ جب مقدمہ شعر و شاعری وجود میں آئی، اس کی تخلیق کیا، تو اس سے متعلق طرح طرح کے لوگوں نے خیالات پیش کیا۔ کسی نے مولوی عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ مقدمہ شعر و شاعری کو مولانا عبدالحق صاحب نے اردو ادب کا پہلا نمونہ قرار دیا، تو آل احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلے منصور کا نام دیا۔ اس کے بعد ابو اللہ صدیقی نے مقدمہ شعر و شاعری کو تنقید میں اپنی آپ مثال کہا۔ یہ تھی آپ کے سامنے میں نے اردو تنقید نگاری کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں پیش کی۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے سامنے شبلی نعمانی سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا تنقید نگاری کو پیش کرنے سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ شبلی نعمانی کا اصل نام محمد شبلی تھا، اور امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے اپنے نام کے آگے وہ نعمانی لگایا کرتے تھے۔ 1 جون 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اور ان کے استاد مولانا فاروق اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ وکالت کی پڑھائی کیے تھے اور ایک وکیل تھے، اور انہیں 1914 میں شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا تھا۔ تنقیدی نظریہ ان کا یہ تھا کہ ان کی تنقیدی نظریہ کی شروعات صحیح حقیقی معنوں میں شعر العجب ان کی کتاب ہے، جس کی 4تھی جلد سے ان کے تنقیدی تصورات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں علم حاصل کرنے کے 2 مدارج بتائے، ایک ادراک اور دوسرا احساس۔ ادراک کیا چیز ہے؟ ادراک کی مدد سے ان کا نظریہ ہے، ادراک کی مدد سے عوام ادراک کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو انہوں نے عقلی علم کہا۔ یعنی ان کا نظریہ ہے کہ ادراک کی مدد سے جو انسان علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل لیتا ہے، علم پاتا ہے، اس چیز کو انہوں نے عقلی علوم کہا۔ اور دوسرا نظریہ انہوں نے پیش کیا احساس کا، یعنی احساس کی مدد سے جب انسان جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کو علامہ شبلی نعمانی نے احساس علومی کہا ہے۔ شبلی نعمانی کا نظریہ ہے کہ سائنس اور دوسرے علوم کو ادراک علوم میں شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی سائنس جو علم انسان حاصل کرتا ہے اور جو دیگر علوم حاصل کرتا ہے، اس چیز کو ادراک کے ذریعے حاصل کرتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور شاعری کو انہوں نے کہا کہ شاعری جو ہے انسان احساس علوم میں کے ذریعے سیکھ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، یعنی شاعری کو انہوں نے احساس علوم میں شامل کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ شاعری ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے، ایک وجدانی شے ہے، یعنی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ قدرت کی دین ہوتی ہے، اور جس کو یہ خدا داد ہوتے ہیں، جس کو خدا دیتا ہے وہی شاعری کر سکتا ہے، یہ سب کی بس کی چیز نہیں ہوتی۔ شاعری کو بھی انہوں نے 2 چیزوں کا نام دیا ہے، ایک محاکات اور دوسرے تخیل۔ محاکات سے شبلی نعمانی کی مراد یہ ہے کہ کسی حالات یا واقعات کو اس طرح پیش کیا جائے، اس طرح بیان کیا جائے کہ جس چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جس چیز کی تصویر کسی کی جا رہی ہے، اس چیز کو پڑھنے کے بعد ایسا لگے جیسے اس کی ہو تصویر ہمارے سامنے آ گئی ہو، یعنی شاید اس طرح کی تصویر کسی کرے کہ اس کا پورا منظر آنکھوں کے سامنے حاضر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، اور محاکات کے لیے انہوں نے مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کو لازمی قرار دیا، یعنی محاکات وہ چیز ہے جس کے لیے
शायर का मुशाहिदा और मुताला करना, दुनिया के बारे में मुताला करना, मुशाहिदा दुनिया भर में जानकारी हासिल करना, जब तक ये चीज़ नहीं हो सकती तब तक उसके अंदर शायरी जो खूबियाँ जो शायर खाना होते हैं उस चीज़ें नहीं आ सकते। जब ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती तो वो जो है एक अच्छा शायर भी नहीं बन सकता और शायरी नहीं कर सकता। इसलिए महकात सारे तख़य्युल को मानते हैं, लेकिन दो चीज़ें पेश की, महकात और तख़य्युल, लेकिन वो तख़य्युल को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि तख़य्युल जो होता है यानी जो इंसान की सोच होती है, जो इंसान के ख़यालात होते हैं, वो जो है नई नई चीज़ों का ईजाद करता है, नई चीज़ों की खोज करता है। इसलिए वो महकात पर तख़य्युल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक शायरी के लिए तशबीह इस्तिआरा को भी वो शायरी के लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं। शिबली नुमानी शेर में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया था कि लफ्ज़ और मानी, मौलाना अल्ताफ़ इसीलिए इन दोनों लोगों की तनकीद को, अल्लामा शिबली नुमानी की तनकीद को, मौलाना अल्ताफ़ हसन खानी की तनकीद निगारी को एक दूसरे के ज़िद कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो अल्लामा शिबली नुमानी लफ्ज़ को मानी पर ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि शिबली नुमानी मानी को ज़्यादा अहमियत देते हैं और लफ्ज़ को कम अहमियत देते हैं। शिबली नुमानी शायरी के लिए मीनाकारी को ज़रूरी ख्याल करते हैं, जबकि मौलाना अल्ताफ़ हसन खानी, जैसे कि मैंने बताया, असके सादगी और जोश, और मौलाना अल्ताफ़ हसन खानी शायरी के लिए सादगी पर जोर देते हैं। बस अज़ीज़ तलबा, आज का मेरा ये मुख्तसर सा लेक्चर्स आपके सामने मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह फिर हम आगे अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आप सामने हाजिर होते रहेंगे। फिर आपसे मुबारक गुजारिश है, हमारे कॉलेज के ज़रिए चलाए गए मुहिम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुदा हाफ़िज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।